بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 234 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الشفا سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے کتاب الشفا میں شفا کی تعریف ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر مراتب شفاء ذکر کریں گے، یعنی کن کن لوگوں کو شفا کا حق ثابت ہوتا ہے۔ تو وہ تین ہیں، ایک ہے خلید فی نفس المبی، دوسرا ہے خلید فی حق المبی، اور تیسرا ہے الجار الملاصق۔ خلید سے مراد شریک ہے۔ اور تیسرے نمبر پر الاستقرار و تملک کا ذکر فرمائیں گے کہ حق شفا کیسے برقرار رہے گا اور اس کے ذریعے ملکیت کب آئے گی، تو اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ بحث فرمائیں گے۔ طلباء آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ کتاب الشفاۃ ہی تملک البقعۃ جبرا علی المشتری بما قاب علیہ وتجب للخلیط فی نفس المبیع ثم للخلیط فی حق المبیع کالشرب والطریق ان کان خاصا ثم للجار الملاصق۔ یہ کتاب ہے کتاب الشفا۔ اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب الغصب کا ذکر فرمایا۔ غصب میں دوسری کی چیز زبردستی اس سے لی جاتی ہے اور اس میں ملکیت جو ہے وہ ملکیت فاسدہ ہوتی ہے اور اس کا واپس لوٹانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر کتاب الشفا میں بھی دوسری کی ملکیت کا مالک بنتا ہے انسان اس کی رضامندی کے بغیر، لیکن یہ جو شفا ہے یہ حق مشروع ہے، جبکہ غصب وہ غیر مشروع تھا۔ لیکن غصب کے احکام چونکہ کثیر تھے اس لیے ان کو پہلے ذکر فرمایا اور اب شفا کے احکام ذکر فرما رہے ہیں۔ شفا کا ثبوت حدیث شریف سے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شریک کے لیے، چاہے وہ حصے میں شریک ہو یا دیوار وغیرہ میں، وہ دوسرے شریک کو شفا کا حق دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ لا یحل له ان یبیع حتی یؤذن شریکہ، کہ کسی شریک کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا حصہ بیچ دے جب تک کہ وہ اپنے شریک کو اطلاع نہ کر دے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے شریک کی اجازت سے یہ چیز بیچنا ہے۔ شریک کی اجازت دے تو ٹھیک ہے، دوسرا شریک اپنے حق میں تصرف کرے، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو پھر اس کو بے کی تصرف کرنے کی اجازت ہے، لیکن اسی شریک پر کسی اور پر۔ اور یہ حق شفا کیوں ثابت کیا گیا ہے شریک کے لیے؟ تاکہ شریک ایسے جار سے، ایسے پڑوسی سے محفوظ رہ سکے جو پڑوسی اس کے لیے وبال جان بنے، ہر وقت اس کو تنگ کرتا رہے۔ تو اس لیے شریعت نے ہر شریک کو یہ حق شفا دیا ہے۔ شفا کا لغوی معنی ہے الضم، ملانا، لغت میں کہتے ہیں الضم، ملانا۔ حق شفا کو بھی شفا اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو حق حاصل ہوتا ہے شفیع کو، اس کی اس زمین کے ملنے سے دوسرے شریک کے زمین کے ساتھ ملنے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کو حق شفا کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں مصنف علیہ الرحمہ اس کی تعریف فرماتے ہیں، یتملک البقعۃ جبرا علی المشتری بما قام علیہ، وہ زبردستی مشتری کی خریدی ہوئی زمین یا گھر کا مالک بننا ہے اس قیمت پر قام علیہ جس قیمت میں وہ زمین یا وہ گھر مشتری کو پڑی ہے۔ جس قیمت میں مشتری نے خریدی ہے اسی قیمت میں مشتری سے وہ گھر یا زمین زبردستی لے کر شفیع اپنے ملکیت کی طرف منتقل کر دیتا ہے، اس کو شرعاً جو ہے وہ شفا کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے اس کی مختصر تعریف کی ہے کہ
کہ الشفعۃ عبارۃ عن حق تملیک فی العقال لدفع ضرر الجوار، کہ شفع وہ در حقیقت زمین کا مالک بننا ہے ضرر جوار سے بچنے کے لیے، ضرر جوار سے بچنے کے لیے. اور بعض حضرات نے اس کی تعریف کی ہے کہ یہ تملک و عقار جبرن، بس وہ زمین کا مالک بننا ہے جبرن. بہرحال یہاں پر سب تعریفوں کا حاصل ایک ہی ہے، صرف الفاظ میں رد و بدل ہے. تملک البقعتی، تملک یہ عام لفظ ہے، اس سے تملک کی منافع اور تملک کی عین سب اس میں آگے. جب مصنف علیہ رحمہ نے کہا تملک البقعتی تو تملک المنافع نکل گیا کہ تملک العین آ گیا، وہ زمین کا مالک بننا ہے. جب رن سے بے نکل گیا اس لیے کہ بے میں تملک البقعاتی ہوتا ہے لیکن باہم رضامندی سے، جبکہ یہاں پر جبرن کی قید ہے. یہاں پر کیا ہے بھائی؟ جبرن کی قید ہے. اور تملک البقعۃ جبرن علی المشتری بما قام علیہ سے بے مرابحہ وغیرہ یہ سارے نکل گئے. اب بے تو جب نکل گئے تو اس کے سارے اقسام نکل جائیں گے، لیکن بہرحال یہاں پر اسی قیمت میں زمین کا مالک بننا ہے شفیع نے جس قیمت میں وہ زمین مشتری کو پڑی ہے. یہ تملک البقعۃ وہ زمین کا مالک بننا ہے جبرن زبردستی، ہم مشتری اور بائع کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس زمین کا مالک بننا ہے بما قام علیہ، اس قیمت پر جس قیمت میں وہ زمین مشتری کو پڑی ہے. وتجب للخلیط فی نفس المبیع، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اس کتاب کی دوسری بحث شروع فرما رہے ہیں کہ من تثبت له الشفعۃ، کے شفع کا حق کن کن کو ثابت ہوتا ہے. تو اختصاراً میں نے بتا دیا خلاصے میں کہ شفع کا حق تین لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، شریک فی نفس المبیع، شریک فی حق المبیع اور جار ملاصق کو. ان تین لوگوں کو شفع کا حق حاصل ہوتا ہے. شریک فی نفس المبیع کا مطلب کیا ہے، یا خلیط فی نفس المبیع کا مطلب، شریک اور خلیط دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. تو یہاں پر سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ وتجب للخلیط، واجب ہے شریک کے لیے، کیا جو بھی شریک ہے اس پر شفع کرنا واجب ہے. بہت سارے لوگ نہیں بھی خرید سکتے، ان کی گنجائش میں نہیں ہوتا، یا آنے والے پڑوسی کو وہ پسند بھی کرتے ہیں تو پھر بھی اس پر یہ شفع واجب ہوگا، نہیں فرماتے. نہیں، وتجب للخلیط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر حق شفع کا واجب ہے اور بہرحال اس نے شفع کرنا، نہیں. مطلب یہ ہے کہ تجب یہاں ثبت کے معنی میں یا تثبت کے معنی میں ہے. یہ حق شفع ثابت ہوتا ہے للخلیط، کس کے لیے؟ خلیط کے لیے. خلیط بمعنی شریک کے لیے، وہ شریک کے لیے فی نفس المبیع جو نفس مبیع میں شریک ہو. نفس مبیع میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھر ہے 4 کمروں کا اور وہ گھر زید اور عامر دونوں نے مل کر خریدا ہے. تو اب وہ اس گھر کے یہ 4 کمرے یہ دونوں میں شریک ہیں اور یہ ہر ایک شریک فی نفس المبیع کہلاتا ہے، شریک فی نفس المبیع کہلاتا ہے. تو لہذا زید اگر اب یہ اپنے حصے کے 2 کمرے بیچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ نفس مبیع میں عامر جو اس کے ساتھ شریک ہے اس کو اطلاع کر دے. اگر یہ خریدتا ہے تو اس کے علاوہ کسی اور پر وہ نہ بیچے. اگر بیچ دیا تو عامر کو اختیار ہے، عامر کے لیے حق شفع ثابت ہے کہ وہ اس مشتری سے یہ چیز واپس دلوا دے. وتجب للخلیط، اور واجب ہے شریک کے لیے فی نفس المبیع. کون سی شریک کے لیے؟ جو فی نفس مبیع میں شریک ہو. اور نفس مبیع میں شریک کے لیے حق شفع کے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشریک احق من الخلیط والخلیط احق من الشفیع. یہاں پر شریک سے مراد جو نفس مبیع میں شریک ہو اور خلیط سے مراد جو حقوق مبیع میں شریک ہو. تو فرمایا کہ وہ شریک جو حق مبیع میں شریک ہو وہ زیادہ حقدار خلیط سے، یعنی جو حقوق مبیع میں شریک ہے، اور پھر خلیط یعنی جو حقوق مبیع میں شریک ہے وہ جار ملاصق سے زیادہ حقدار شفیع سے، یعنی جار ملاصق سے زیادہ حقدار ہے. تو اس حدیث شریف سے
نفس مبی میں شریک کے لیے شفع کا حق ثابت ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں وَتَجِبُ لِلْخَلِيطِ فِي نَفْسِ الْمَبِي، اور نفس مبی میں شریک کے لیے حق شفع ثابت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ثم للخلیط فی حق المبی، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر حق مبی میں شریک کے لیے شفع کا حق ثابت ہوتا ہے. یعنی حق مبی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زمین ہے دو کنال، ایک کنال زید کی اور ایک کنال عمر کی ہے، اور ان دونوں زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے جو پانی ہے وہ ایک ہی کنواں ہے جو ان دونوں کے درمیان مشترک ہے، یا ان دونوں زمینوں تک جانے والا راستہ خصوصی راستہ ایک ہی ہے اور یہ ان دونوں کے درمیان شریک ہے، تو یہ حقوق مبی میں آپس میں شریک ہے. اب اگر زید اپنی یہ ایک کنال زمین فروخت کرنا چاہتا ہے تو عمر سے اجازت لینا ضروری ہے. بغیر اجازت کے فروخت کر دیا تو عامر کو اختیار ہوگا شفیع سے، مشتری سے یہ زمین واپس لے لے. ثم للخلیط فی حق المبی کا مطلب یہ ہوا کہ پھر دوسرے نمبر پر اس شریک کے لیے حق شفع ثابت ہے جو حق مبی میں شریک ہو. حق مبی کا مطلب میں نے بتا دیا. شرب مثلا جس طرح پانی میں شریک ہو، وہ طریقے یا راستے میں شریک ہو. شرب اور طریق سے مراد خاص شرب اور خاص راستہ ہے. عزیز طلبہ، اگر شرب عام ہے، بڑے نہر سے پانی آ رہا ہے جس میں سب لوگ اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، یا بڑا عام راستہ ہے، طریق عام ہے، تو اس صورت میں یہ حقوق مبی میں پھر شریک نہیں کہلائے گا. یعنی شرب سے مراد خاص پانی اور طریق سے مراد خاص راستہ ہے. ان کا نہ خاص شرط کہ یہ دونوں کیا ہو گئی، خاص ہو. ثم للجار الملاصق، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جار ملاصق کو شفع کا حق حاصل ہوتا ہے. ان تین لوگوں کو جیسے شفع کا حق حاصل ہے ایسے ہی ان تینوں میں مراتب بھی شرعاً جو ہے اس کا بھی اعتبار کیا گیا ہے. مطلب یہ مراتب کا کہ سب سے پہلے نفس مبی میں شریک کے لیے حق شفع ہے، پھر حق مبی میں، پھر جار ملاصق کے لیے. لہذا اگر کوئی گھر ایسا فروخت ہو جائے کہ جس میں شریک فی حق المبی بھی ہے اور جار ملاصق بھی ہے اور تیسرے نمبر پر وہ شریک فی نفس المبی بھی ہے، تو شفع کا حق سب سے پہلے کس کو ہوگا؟ شریک فی نفس المبی کو ہوگا. اگر وہ نہیں لیتا وہ گھر پھر حق مبی کو ہوگا، اگر وہ نہیں لیتا تو پھر جار ملاصق کو ہوگا. اگر یہ دونوں آپس میں تنازع کرے، جار ملاصق اور شریک فی حق المبی، تو ان دونوں میں اختیار کس کا ہوگا؟ شریک فی حق المبی کا حق زیادہ ہے. اور اگر حق المبی اور نفس المبی میں دونوں جو ہے وہ تنازع کرے، حق المبی میں جو شریک ہے وہ کہتے ہیں میں لوں گا، نفس المبی میں جو شریک ہے وہ کہتے ہیں میں لوں گا، تو نفس المبی میں جو شریک ہے اسی کا حق زیادہ ہوگا. اسی لیے یہ احسن الفتاوی میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص صرف شریک فی المبی ہو اور دوسرا شریک فی المبی بھی ہے اور شریک فی الحقوق بھی ہے تو یہ دونوں برابر ہوں گے. یعنی شریک فی نفس المبی اور شریک فی حق المبی. تو اب اگر یہاں پر ایک شخص ایسا ہے کہ وہ حق المبی میں بھی ہے اور نفس مبی میں بھی ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس دو حقوق ہے، اس لیے کہ یہاں پر مراتب جو ہے وہ مراتب جو ہے وہ شریعت نے مرتب کیے ہیں. تو لہذا نفس مبی میں اگر یہ دونوں شریک ہے تو دونوں وہ گھر برابر آپس میں تقسیم کر لے. تو حق مبی کی وجہ سے اس کے لیے کوئی اضافی حق حاصل نہیں ہوگا. تو فرماتے ہوا تجب للخلیط فی نفس المبی ثم للخلیط فی حق المبی کشرب و طریق ان کا خاصہ ثم للجار الملاصق. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جار ملاصق ہے. جار ملاصق کس کو کہتے ہیں؟ جار ملاصق اس جار کو کہتے ہیں کہ جو جس شخص کی گھر کی دیوار وہ اس شریک کے ساتھ ملی ہوئی ہو، دوسرے گھر کے ساتھ ملی ہوئی ہو. اور اسی طرح وہ جار ملاصق جس کا گھر دوسرے گھر کے پشت کی طرف ہو اور اس گھر کا دروازہ دوسرے گلی میں اور اس کا دروازہ دوسرے گلی میں ہو، لیکن دونوں کے جو چار دیوالی جو پچھلی دیوار ہے گھر کی وہ آپس میں مشترک ہو، تو فرماتے ہیں اس صورت میں یہ جار ملاصق ہوگا. اور ایسے جار ملاصق کو بھی شفع کا حق حاصل ہوتا ہے.
امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شفع جوار کی وجہ سے نہیں ہے، کہ یعنی وہ فرماتے شفع جو ہے وہ جار کی وجہ سے یا پڑوس کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتا حق شفع۔ ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جار الدار حق بالدار من غیرہ، گھر کا جو پڑوسی ہے وہ اس گھر کا زیادہ حقدار ہے دوسرے لوگوں سے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا الجار احق بسقبہ ما کانا، تو جار ملاصق کے لیے۔ عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب الشفع شروع کی، اس میں ہم نے سب سے پہلے شفع کی تعریف پڑھی، اس کے بعد ہم نے حقوق شفع کن کن لوگوں کو شامل ہے ان کے بارے میں پڑھا اور ان کے مراتب سے متعلق پڑھا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔